آیت نمبر 20 سورہ قیامہ پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع آخرت اور قیامت ہے، اور درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھی کہ آپ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو اسے خاموش ہو کے سنیں، اس ڈر سے کہ بھول جائے گی، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ اور اب اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ۔ یہ کلا ردع کے لیے ہے، یعنی جو ایک مخاطب کا ذہن ہے اس کے رد کے لیے ہے۔ کہ کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی تمہیں قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا آنا یقینی ہے۔ اور پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ تحبون العاجلہ، تم جو ہے وہ نقدی کو پسند کرتے ہو، دنیا کو پسند کرتے ہو، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ نفع نقدی مل جائے۔ تو دنیا عاجلہ جلدی ہے، اس میں ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے ہے، نفع نقصان، اس لیے انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا میں منہمک ہے، دن رات دنیا کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور رب الجلال فرما رہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑتے ہو۔ حالانکہ آخرت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وجہ یہ کہ دنیا کی ساری آسائشیں، عیش و عشرت اور اس کی جتنی بھی تکالیفیں یہ عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ آخرت کی جتنی بھی عیش و عشرت ہے یا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عذابات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ کرو، آخرت کی طرف۔ کلا، خبردار، بل بلکہ، تحبون، تم پسند کرتے ہو، العاجلہ، جلدی کو۔ تو عاجلہ کا معنی ہوتا ہے جلدی، نقد، اور دنیا کو بھی اس لیے عاجلہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں چونکہ نقد ہے، سامنے ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑتے ہو آخرت کو، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور مومن جو ہے اس کا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز رکھی ہیں، دنیا بھی آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کے لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، اور جہنم سے بچا۔ یہ مومن ہے۔ اور مومن جو وہ دنیا آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی طرف مومن کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو آخرت والے کام ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے مقابلے میں اگر دنیا کا کام آ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ترجیح دیتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اب قیامت کا منظر بیان کر دیا کہ قیامت میں کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، بڑے بارونق ہوں گے، اس لیے کہ میدان محشر میں پہنچتے ہی انہیں پتہ چل جائے گا، بلکہ موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن خاص طور پہ جب میدان محشر میں پہنچے گے تو مومنوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ کفار کے لیے 50,000 سال کا دن ہے وہ، لیکن مومن کے لیے فرمایا ایک نماز کا ٹائم ہوگا، بس یہ دو نمازوں کا جتنا درمیان کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم محسوس ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے لیے آسانی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک شخص ہے، وہ رات کو سو گیا عشاء کے بعد، دسمبر کی راتوں میں، صبح کو اٹھا تو اس کو کیا پتہ دسمبر کی رات کتنی لمبی ہے۔ لیکن ایک شخص سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، شدید اس کے جسم میں کسی بھی حصے میں تکلیف ہے، اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو پوری رات 1 منٹ بھی نیند نہیں آئی، تو اس کو پتہ نہیں جی دسمبر کی رات کتنی بڑی ہے، اس کے لیے وہ رات جو ہے نا وہ مہینے کے برابر ہے۔ اسی طرح کفار کے لیے چونکہ وہ دن بہت سختی والا ہوگا، انتہائی سخت، اس لیے انہیں بہت لمبا محسوس ہوگا، اور مومنوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایمان والوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی وہاں پر۔ تو اس لیے میدان محشر میں
ایمان والوں کے چہرے بڑے کھلے ہوئے تر و تازہ خوش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ایمان والوں کو، تو ایمان والوں کو پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے چہروں کو بھی خوب بارونق کر دیا، ہر چیز ہمیں دے دی، تو اب کیا چاہیے؟ تو رب ذوالجلال پھر مومنوں کو وہاں ایک تو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیں گے کہ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آپ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے، اور وہ جو دیدار ہے اس کی لذت جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ ہو۔ اور پھر صحابہ نے عرض بھی کیا تھا یا اللہ وہاں تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کہیں بھیڑ نہ ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ 14ویں رات کے چاند کو ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے دیکھ لیتا ہے، کسی کو کوئی بھیڑ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جہاں بیٹھا وہاں سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا تم اپنے رب کو بھی اس طرح سامنے دیکھ لو گے، کوئی کسی قسم کی بھیڑ نہیں ہوگی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنت میں داخل کرنے کے بعد، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ایمان والوں کو میدان محشر میں ہی کچھ نہ کچھ اپنا دیدار کروا دیں گے، اس کا تذکرہ ہے یہ، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ مطففین ہے آخری پارہ، اس میں آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ خبردار بے شک وہ کفار اس دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے میدان معاشر میں وہ محروم ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ میدان معاشر کا تذکرہ ہے، کیونکہ وجوہ ہوئی یومئذ، قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے، اور اس دیدار کے ساتھ ان کی چمک میں اور اضافہ ہو جائے گا اور خوشی بڑھ جائے گی۔ قدرتی بات ہے نا جی، انسان جب خوش ہوتا ہے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، کھلا جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے، خوشنما ہوتا ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اما جان عائشہ خاص طور پہ فرماتی ہیں، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اللہ۔ تو خوشی سے ویسے بھی چہرے جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو خوش ہوں گے ان کے چہرے بڑے چمکدار ہوں، اور وہ ایمان والے ہوں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اب کفار جن کو عذاب ہونا ہے ان کے بارے میں بتا دیا کہ بہت سارے چہرے اس دن اداس ہوں گے، بے رونق ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، وہ خیال کرتے ہوں گے، یعنی انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ بہت ہی سخت ہوگا، یعنی شدید ترین انہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہاں ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جب کسی کو حوالات میں بند کیا جائے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا انہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اسی پریشانی میں ان کے چہرے انتہائی بے رونق سیاہ، جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، بڑے حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ وجوہ یومئذ عالیہ غبارہ، بہت سارے چہروں پہ گرد و غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پہ سہی چڑھی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا وہ کافر گناہ گاروں کے چہرے ہوں گے۔ یہ آخر میں سورہ عبسہ کے اندر، تو یہاں بھی دونوں کا تذکرہ فرمایا جی، فرمایا نا وجوہ ہوئی بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، یہ ضاد کے ساتھ ہے، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، خوشنما ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، نظر اللہ، یہ اسی ناظرہ سے یاد ہے، نظر اللہ امرا سامع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، پھولوں کی طرح کھلا کھلایا رکھے، کہ فرمایا جس نے میری کوئی بات سنی اس کو دل میں محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے دنیا تک پہنچا دیا، فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو محدثین ہیں اور جو شیوخ الاحادیث ہیں ان کے چہرے ہمیشہ بارونق ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوتا ہے، کہ وہ آپ علیہ السلام کی جب حدیث کو پڑھاتے ہیں تو قدرتی چہروں پہ رونق ہوتی ہے۔
تو یہ ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے ہوں گے. یہ ناظرہ زوا کے ساتھ، اس کا مطلب دیکھنا نظر سے. وہ وجوہ ہوئی اور بہت سارے چہرے یوم دن اس دن باسرتن بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے، اور بالکل یعنی جو ہے نا وہ یعنی سیاہ ہوں گے. تظن وہ خیال کرتے ہوں گے ان یفعل کہ کیا جائے گا بہا ان کے ساتھ فاقرہ کمر توڑ معاملہ. فاقرہ کا معنی ہوتا ہے یعنی اتنی سخت سزا کہ جس سے انسان کی کمر ٹوٹ جائے. تو یعنی لفظی معنی ہے کمر توڑ معاملہ، تو اس کا اصل معنی یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا شدید ترین عذاب والا معاملہ، سخت ترین معاملہ، کہ ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے، ان کو وہاں یقین ہو جائے. کلا اذا بلغت التراقیہ. اب تھوڑا سا موت کا منظر پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آخرت کا انکار نہ کرو اور دنیا سے جو ہے نا وہ محبت زیادہ نہ کرو، اس لیے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دنیا کیا کرنا ہے؟ چھوڑ. پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے نا، کیسے رہنا نہیں اس دنیا تے یہ دنیا یار پرائی. اللہ وہ کہتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. اور کسرا اور دارا اور سکندر جیسے فاتح بڑے بڑے موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو موت سے سارے ہار گئے جی، موت کا جام سب نے پینا ہے. اللہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا موت کا منظر پیش کر دیا. فرمایا اذا بلغت التراقیہ، کہ جب روح جو ہے نا وہ گلے تک پہنچ جائے گی. تراقیہ یہ گلے اور سینے کے درمیان، یہ ہسلی کی ہڈی جس کو کہتے ہیں ہسلی، یہاں تک روح پہنچ جائے گی. یعنی جسم کے نچلے حصے سے روح نکلتے یہاں آ کے جب روح پھنس جاتی ہے نا، تو اس کا اب یہ کہہ لیں نزع کا عالم، موت و حیات کی کشمکش. اللہ. اچھا، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اس وقت ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سارے جواب دے دیتے. اب اس وقت عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جی بس حالت بڑی خراب ہے، اب دعا ہی ہے، اب دعا ہی کریں، دعا ہی کریں اللہ سے. تو بہن ہی اللہ نے وہی نقشہ کھینچا ہے. وکیل من راک، اس وقت کہا جائے گا یار کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. یار ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، چلو کوئی دم شم والا دیکھو یار، کسی سے دم کروا لو، کوئی تعویذ والا لے آؤ، کوئی یعنی اپنا کوئی ہیلا والا کرنے والا لے آؤ، چلو کچھ کر دے تاکہ کچھ اللہ کرے اس کی جان بچ جائے. نہیں، ڈاکٹروں سے جب مایوس ہوتا ہے تو پھر دعا اور دم وغیرہ کی طرف عموماً انسان آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بے ہی وہی نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ اس کے عائز اقارب کہیں گے یار کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن وہ جو جانے والا ہے اس کو اب یقین ہو جائے گا، اس کا گمان پکا ہو جائے گا کہ اب اس کی جدائی ہے، اب اس نے اپنا گھر بار بیوی بچے دوست و احباب مال و دولت سب چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے، بس اس کو یقین ہو جائے گا. اور پھر جب روح مزید نکلنا شروع ہو جائے گی تو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، مل جائے گی. پنڈلی کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جو یہ گھٹنے سے نیچے اور یہ پنڈلی ہے، اب یہ پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ یعنی تکلیف در تکلیف اس کو آئے گی، اور تکلیفوں کے اندر انسان عموماً پاؤں مارتا ہے، اور مارتے جب وہ روح نکل جائے گی تو اس طرح آپس میں جڑ جائیں گی، بالکل بے جان ہو کے پڑی رہ جائیں گی. اور پھر بعد میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ جب روح نکل جاتی ہے تو دونوں پاؤں کو انگوٹھے سے باندھ دیا جاتا ہے، پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے، روح نکل گئی. اور اب اس کے بعد انسان کتنا بے بس ہے، آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں، ان کو بھی بند کیا جاتا ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے، اس کو بھی بند کر کے اوپر سے کپڑے کے ساتھ باندھا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ بدنما نہ لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فوت ہو جائے کوئی تو اس کی آنکھیں بند کر دو، اس لیے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جائے تو ڈراؤنی ہو جاتی. فرمایا روح نکلتے ہی نظر بھی ساتھ چلی جاتی. اسی طرح منہ بند کرنے کا بھی حکم ہے، وجہ یہ ہے تاکہ وہ خوش نما لگے. تو ایسا ہی ہوتا ہے عموماً، پاؤں بھی باندھ دیے جاتے ہیں، منہ بھی باندھ دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر دی جاتی. تو وہ سارا منظر بیان کیا جی. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا اس دن اپنے رب کی طرف کھینچے چلے جانا ہے، یعنی اس بندے کا اللہ کی طرف جانا ہے. تو جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو یقین ہے، تو فرمایا پھر اس کے لیے تیاری بھی کر لے. فرمایا نا کلا خبردار
اذا بلغت التراقیہ، جب روح پہنچ جائے گی گلے تک، گلے کی ہنسلی تک، وقیلا، اور کہا جائے گا من کون ہے، راق، جھاڑ پھونک کرنے والا. یہ رقیہ عربی میں جو ہے نا یہ دم کو کہتے ہیں رقیہ. ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو ہے نا وہ نواسوں کو دم کرتے تھے. ارقیکم کے الفاظ ہے. ہاں، اور تو رقیہ کہتے ہیں دم کو. تو یہ اسی رقیہ سے ہے راق، اس میں فاعل ہے. گرامر کے اعتبار سے یہ کہہ جی اس میں فاعل ہے، معنی یہ ہوگا وکیلا کون ہے، من جو کہ راگ دم کرنے والا ہے، کہ میں نے کوئی دم کرنے والا ہے تو یار لاؤ اس کو تاکہ اس کو دم کرے، یہ بچ جائے. وَظَنَّ، اور وہ گمان کر لے گا، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ بے شک جو ہے نا اب وہ جدا ہونے والا ہے، کہ بے شک اب جدا ہی ہے. وہ گمان کر لے گا یعنی مرنے والا کہ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ بے شک اب کیا ہے جی جدائی ہے، اب جانا ہے دنیا سے، اور وہ چلا جائے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ. إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف. یومئذ المساق، اس دن ہوگا المساق. یہ ساق یسوق کو معنی ہے ہانکنا، چلے جانا. یہ ڈرائیور کو بھی عربی میں کہتے ہیں نا سائق، گاڑی ہانکنے والا، چلانے والا، ٹھیک ہے نا کہ سائق. تو مساق کا معنی ہے جانا، چلنا، کہ اس دن وہ انسان کھینچا جائے گا اللہ کی طرف، کہ جو ہی روح نکلے گی تو فوراً فرشتے لے کر چلے جائیں. الی ربک، تیرے رب کی طرف. یومئذ المساق، اس دن ہے جانا، کہ اس دن انسان کھینچا جائے گا اللہ کی طرف. فلا صدق ولا صلی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ انسان کے جو بے ایمان ہے اور سمجھو کہ دین سے بہت دور ہے اور کفر پہ ڈٹا رہا یعنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا یعنی وہ حالت بیان فرمائی کہ جب وہ برزخ میں جائے گا تو جب اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے گا تو کیا نکلے گا. جس طرح ابو جہل، بڑے بڑے جو کفار کے سرغنے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فلا صدق، نہ تو اس نے تصدیق کی یعنی انبیاء کی باتوں کی، نہ وہ ایمان لائے. ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی. ظاہر ہے بڑے بڑے جو سرغنے تھے وہ نہ نماز تو پڑھتے، نماز تو کہاں پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی نہیں کی انہوں نے. تو سب سے پہلے فرمایا فلا صدق، نہ انہوں نے تصدیق کی. ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن، لیکن کذب، جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، کہ جب آپ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تو جھٹلایا. اور اسی طرح جو دین کے داعی تھے ان کو جھٹلایا. وتولی، اور منہ پھیرا. ثم، پھر ذہابہ، چلا گیا. الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. یتمطیٰ، اکڑتا ہوا، پھر اکڑتا ہوا چلا گیا، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا. اور یہ تقریباً ابو جہل نے ابتدا میں یہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابو جہل کے روش پہ چلنے والا ہر آدمی جو ہے نا وہ اس پہ شامل ہے. اللہ فرماتے اولا لک فاولا، کم بختی ہو تیرے لیے پس کم بختی ہو. ثم اولا لک فاولا، پھر کم بختی ہے تیرے لیے پس کم بختی ہے. اولا ویل سے ہے، اس کا معنی ہلاکت، تباہی، بربادی، کم بختی. یہ اس کے بہت سارے معنی ہیں. تیرے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، پس پھر تیرے لیے تباہی اور ہلاکت ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا، انسان کو ساری نعمتیں دے رہا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ انسان اللہ کے معاملے میں اکڑتا ہے. فرمایا جو اکڑتا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہی آخرت میں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت پہ ایک دلیل بیان فرمائی قیامت کے قائم ہونے پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جی ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایترک سدی، کہ اس کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کو باطل بنایا ہے، اس کو بے فائدہ بنایا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ فرمایا اس کو بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، کہ میری عبادت کریں. اور ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس لیے فرمایا انسان کو بے فائدہ نہیں بنایا. اور یہ جو سارا نظام ہستی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
فرمایا کہ یہ جو دن رات کی تبدیلی ہے، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وہ عقل والے کون سے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دنیا کے نظام کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ فائدہ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ یہ آپ نے میرے لیے بنایا، اور میں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کروں، میرے لیے اصل یہی ہے۔ یعنی وہ اس دنیا کے نظام کو اور اپنے آپ کو بے فائدہ نہیں سمجھتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، کبھی بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد پورا اس کا احتساب ہوگا، اور پھر اس پر دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا، اور پھر جو ہے نا وہ جب ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں گیا تو پھر خون بستہ بن گیا، جمع ہوا خون بن گیا، پھر وہ قرآن و مجید میں اس کی پوری تفصیل ہے، پھر بوٹی بن گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی۔ تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ پیچھے سورہ مومنون میں گزرا ہے 18ویں پارے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک پانی سے اس کو پہلے خون بنایا، پھر اس کو جو ہے نا وہ اسی سے آگے جو ہے نا وہ اس کے اعضاء بنائے، پھر اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں سے بھی آگے فرمایا 2 قسم بنائی، نر اور مادہ، مرد اور عورت۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی سے انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر مرد عورتیں بنا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو فرمایا کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ جب موقع آئے تو اس پہ کہنا چاہیے سبحانک فبلا، سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے کیوں نہیں؟ بالکل آپ قادر ہو اس بات پر، بالکل آپ کیا اس بات پر جی، جس طرح وہ ہے نا سورہ 3 میں آخر میں آتا نا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ یہاں میں کہنا چاہیے بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پہ گواہ ہوں۔ اسی طرح وہ سورہ غاشیہ ہے نا، اس میں آخر میں ہے نا ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور پھر ان کا ہم پر حساب بھی ہے۔ تو یہاں بھی دعا کرنی چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، نماز میں بھی دل میں آستہ الفاظ، کیا جی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آسان حساب دینا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چونکہ سوالیہ انداز ہے تو مومن کی شان ہے کہ وہ کیا کہے جی کیوں نہیں۔ دیکھیں نا اب ذرا الفاظ پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں ایحسب، کیا گمان کرتا ہے الانسان و انسان، این یترکا، کہ یہ کہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو سدا، بیکار، یعنی اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی اس کی آخرت میں احتساب نہیں ہوگا، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، کیوں؟ الم یکو، کیا نہیں تھا وہ، نطفتم، ایک قطرہ، من منی، ایک منی کا، یمنا، ٹپکایا ہوا، ثم، پھر، کانا، ہوا وہ، علاقتاً، خون بستہ، جمع و خون، فخالہ کا، پس اس کو پیدا کیا، فصوا، اور اس کو درست کیا، یعنی اس جمع و خون سے آگے پھر انسان کے اجزاء بنائے، اور پھر اس کا ہر، فصوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر عضو کو صحیح ٹھیک جگہ پہ لگایا۔ اب دیکھیں نا ہاتھ برابر ہیں، ناک کے دونوں حصے برابر، دونوں آنکھیں برابر، تو یہ مراد ہے اس سے، خدا نہ خواستہ ایک چیز بڑی ہو چھوٹی ہو تو کتنا بدنما لگے، الیاذ باللہ۔ فجعل، پس بنائے، من ہو اس سے، الزوجین، 2 قسم، الذکر، نر، والانثى، اور مادہ۔ الیس ذالک، کیا نہیں ہے وہ ذات، الیس، کیا نہیں ہے، ذالک، وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے یہ بنایا، بقادر، قادر، اعلیٰ، اس بات پر کہ ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو۔ تو مومن کیا کہیں جی سبحانک فبلا، یا اللہ آپ پاک ہیں، بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔